وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ لقب ہے امی، یہ بڑا خاص لقب ہے. اس کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم سکھایا. یہ ہے اس کا معنی. اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ خوبی ہے، جو آپ کی وہ نشانی ہے، جو اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خصوصیت بنا کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے نا وہ امی ہوں گے. باقی انبیاء اکرام کو جو کتابیں دی گئیں سلیبس کی فارم میں دی گئیں، یکمشت ہی دے دی گئیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے پر قرآن نازل ہوا 23 سال تک ہوتا رہا، اور اللہ نے یاد بھی کروایا. اور وہ قرآن کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کرتے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روب کی وجہ سے دب جاتا، پھٹ جاتا. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ کی تجلی سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا نا. قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے وہی خوبی رکھی ہے کہ اگر یہ بھی پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہوتا. یہ تو پھر نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن کو نازل کیا. الحمدللہ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا ذکر کیا. ویسے تو کئی مقامات پہ، لیکن یہ خاص اسپیسیفک مقام ہے کیونکہ اس میں اگلی کتابوں کا بھی ذکر ہے. الذین یتبعون الرسول، اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس رسول کی یہ پیروی کرنے والے ہیں جو نبی امی ہیں، جن کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں، تورات ہو یا انجیل، ان میں اس نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ نبی امی ہے. کہ تورات اور انجیل میں بھی نبی امی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے دنوں جب آسٹریلیا کے بشپ نے ماربری ایمینول نے قرآن حکیم کے حوالے سے 5 اعتراضات کیے تھے، اور اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں نے کافی سارے ریفرنسز دیے تھے. ان میں سے 2 ریفرنسز میں دے دیتا ہوں. ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، تورات سے، ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے، کتاب الاستثناء باب نمبر 18 ہے، اس کا چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ میں تیرے جو یہ فالورز ہیں ان کے بھائیوں میں سے، یعنی یہ بنو اسرائیل ہیں، ان کے بھائی کون؟ بنو اسماعیل، ان میں سے تیری مانند ایک رسول بھیجوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ سب کچھ بتائے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا. اور یہی بات قرآن میں موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہی کرتا ہے. اچھا، یہ جو حضور کی خوبی ہے یہ باقی انبیاء کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو طور پہ سلیبس دے دیا گیا نا، لیکن انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بنو اسماعیل میں وہ پیغمبر آئیں گے جن کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یعنی زبان ان کی ہوگی اور کلام میرا ہوگا. پھر نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہے، اس میں جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل 4 ہے نا، ان میں سے ایک یہ یوحنا کی انجیل چیپٹر نمبر 16 میں آیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے حواریوں سے کہتے ہیں یہ جو باقی الہامی کتابیں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن حکیم ہے. آپ سمجھ لیں قرآن بخاری مسلم کو اگر مکس کر دیا جائے نا تو اس طرح کر کے وہاں پہ مکسچر ہوا ہے. ان کے نبی کی جو احادیث ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہیں، جو کچھ سنا انہوں نے وہ مکس ہے، اس فارم میں نہیں ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں. جب وہ آئیں گے، یعنی میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے، وہ تمہیں سچائی کی طرف رہنمائی کریں گے، اور جو وہ اللہ کی طرف سے سنیں گے وہی تمہارے سامنے بیان کریں گے، اور تمہیں مستقبل کی خبریں دیں گے، اور دنیا میں وہ میرے جلال کو ظاہر کریں گے. اور حقیقت بات ہے، عیسیٰ ابن مریم کا دفاع اگر کسی شخصیت نے کیا ہے نا تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو مذہبی لوگ تھے وہ تو جیوز تھے، انہوں نے تو انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا شروع کر دیا، دجال کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ. آج اگر مسلمان دنیا میں نہ ہوتے اور رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوتی تو صرف کرسچنز ہی حضرت عیسیٰ کو مان رہے تھے. کرسچنز کو چھوڑ کے صرف ہم مسلمان ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں اور ان کا ٹرو سٹیٹس بتاتے ہیں. نہ وہ سٹیٹس جو یہودیوں نے کلیم کیا اور نہ وہ جو کرسچنز نے کلیم کیا کہ نعوذ باللہ ڈیوینٹی میں انہیں کلیم کر دیا. ہم بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وجیہ ہم فی الدنیا والآخرہ ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب ہیں، ان کی پیدائش معجزانہ ہے. اور یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی خوبی جو رسول اللہ کے حوالے سے
بیان ہوئی وہ پوری ہوئی. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الصف میں بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں اور اپنے بعد تمہیں میں ایک ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. نبی الاسلام کا ایک نام احمد بھی ہے. بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کہا کہ میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں, میں عاقب ہوں, میں حاشر ہوں. قیامت جو ہے اور حشر میرے قدموں میں ہوگا. نبی الاسلام میں معنی خصوصی ہیں قیامت کے دن کے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ان قریب ہم تمہیں اس مقام پر فائز کریں گے کہ ہر شخص تمہاری تعریف بیان کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو رسول اللہ کی شفاعت ملے گی. آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نبی الاسلام کی خوبی بیان ہوئی کہ آپ نبی امی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ کلام نازل کرے گا, آپ کے منہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا. یہ وہ خوبی ہے جو اور کسی پیغمبر کی نہیں تھی, لہٰذا نبی امی آپ کو کہا جاتا ہے. ویسے تو آپ امیین میں آئے, اس اعتبار سے بھی نبی امی ہے. اور مکہ کو بھی ام القرآن کہا گیا ہے قرآن میں, بستیوں کی ماں. تو مکی ہونے کی وجہ سے بھی آپ امی ہیں, ام القرآن. اس کا مطلب نعوذ باللہ کوئی ان پڑھ ہونا نہیں, اور نہ مفتی صاحب نے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا. مجھے بتائیں ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا کیا ان کی خوبی نہیں ہے؟ لیکن رسول اللہ کا شاعر ہونا آپ کا عیب ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا, بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو ان پہ نازل ہوئی ہے. تو ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے, رسول اللہ کا شاعر ہونا خامی ہے. لہذا نبی الاسلام کے کیس میں کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے. وہ میں 3-4 اکٹھی آیات ہیں وہ کور کر دیتا ہوں. سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 48 سے آنورڈ. وما كنت تتلو من قبله من کتاب, اور اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا. ولا تخطه بيمينك, اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. اب اللہ نے اس کی وجہ بتائیے کیا ہے. اذا لارتاب المبطلون, ورنہ یہ بات لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. اب سب کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نہ کبھی کسی فلاسفر کے پاس گئے, نہ کبھی کسی کاتب کے پاس گئے, وہاں تو کلچر ہی نہیں تھا, ہر چیز زبانی چلتی تھی, اور فصاحت تو عربیوں کی تھی. اس وجہ سے وہ نان عربی کو اجمی کہتے تھے کہ یہ تو گونگے ہمارے سامنے. کوئی چند ایک لوگ ہوتے تھے جو کاتب کے طور پر رکھے جاتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ادروائز یہ کوئی اس اعتبار سے عیب اس طریقے سے نہیں تھا. اور نبی الاسلام کے لیے عیب بن جاتا اگر آپ سیکھ لیتے. یہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے 40 سال ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا گھر بیٹھ کے لکھتے رہے تو یہ ہو گیا. اس لیے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین عرب سے کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, کیا تم نے اس سے پہلے کوئی اس قسم کی بات مجھ سے سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے, لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ کتاب میں نے خود بنا لی ہے, یہ دعویٰ تو بالکل غلط ہے, کیونکہ میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے. نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ نے قرآن کے سچا ہونے کی دلیل پیش کیا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. آپ کسی شاعر کے شاگرد نہیں, کسی کاتب کے شاگرد نہیں, اور ایسا کلام لے کے آئے کہ شعراء نے اپنا کلام پھاڑ دیا. اتنا غیر معمولی کلام, اب مجھے بتائیں اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا. ایک شخص لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور ایسا کلام وہ لے کر آئے کہ وہاں کے شاعر بھی اپنا کلام پھاڑ دیں غصے میں آ کے کہ بس اس کے بعد تو اب کسی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو محنت کر کے نہ لکھا جا سکتا ہو وہ ایک ایسا شخص لکھ دے گا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. یہ وجہ تھی نبی الاسلام کا امی ہونا. بل ہوا آیات بینات, بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں, فی صدور الذین اوتوا العلم, ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظلم پر اترے ہوئے بات نہیں ماننا چاہتے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے. نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوے نبوت کا جو معجزہ دیا ہے وہ یہی کتاب ہے. قرآن میں اکثر آتا ہے اس نبی کو معجزہ نہیں دیا گیا, تو لوگ سوچتے ہیں ہم نے تو اتنے معجزے پڑھے ہیں بخاری مسلم میں, وہ بالکل حق ہے, لیکن وہ نبی الاسلام نے نبوت کی دلیل کے طور پر کافروں کے سامنے پیش نہیں کیے. کیوں؟ وہ معجزے صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھے. نبی الاسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, ختم نبوت کی برکت سے, لہذا معجزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے, وہ قرآن ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزے مانگتے تھے, اس کا سونے کا کوئی گھر ہو, یہ نہریں رواز کر دے, آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دے, یہ ساری چیزیں وہ کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں بشر ہوں, رسول ہوں, میرا کام صرف تم تک بات پہنچانا ہے. معجزہ یہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل ہوا. قل انما الآیات عند اللہ, اے نبی تم فرماؤ کہ معجزات تو سارے اللہ کے پاس ہیں.
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا۔ اب وہ بات آ رہی ہے، اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، یتلا علیہم، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر، ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو بات ماننا چاہیں، ان کے لیے تو یہ معجزہ موجود ہے۔ تو یہ آیات قرآن میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم ہی نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جو دعوی نبوت ہے۔